Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہنواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ نے پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، اور اگر نہیں دیکھیں تو آپ ابھی بھی پلے لسٹ میں سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی. ان ویڈیوز کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ چلتے پھرتے گھر میں. تو یوٹیوب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اپنی ماما سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ یوٹیوب کا چینل آن کر دیں، اور اس میں پھر بچوں کے الفضل کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، ہاں بلکہ جی. سن سکتے ہیں. تو شروع کریں آج کا الفضل شاہنواز. ہاں جی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 3 مارچ 2023 ہے، اور سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے شاہنواز؟ الامیہ کا خط. الامیہ کا خط کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں، چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو کوئی آیت، تو ہمیشہ اس کو کس سے شروع کریں؟ اعوذ باللہ سے. تو شروع کرتے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ترجمہ: سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر، اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے. شہنواز، کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ماما بتاتے ہاں ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کا دن شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے آپ نے اپنی نمازوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس فجر کی تلاوت کو اہمیت دو، یعنی کہ جب صبح کو آپ اٹھیں نماز پڑھیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ تھوڑا بہت قرآن کریم بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی کہ جو اللہ میاں کے فرشتے ہیں وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ میاں تیرا وہ والا بندہ جو ہے، وہ والا بچہ جو ہے، وہ اس وقت قرآن اس نے پڑھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس بچے کو یہ ریوارڈ میری طرف سے جا کر دو. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں حدیث. ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا. اس کا ترجمہ ماما آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب قرآن کریم میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ. شاہنواز، کچھ اس کی سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ ہاں جی. کیا سمجھ میں آئی ہے؟ Is that 1 letter equals 10 sawab. If you read 3 letters, it equals 30 sawab. ہاں جی، Sawab means Allah's happiness. اللہ میاں کی ہیپینس. ثواب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریوارڈ جو ہوتا ہے آپ کو ملے گا، یعنی کہ ایک جو آپ لیٹر پڑھیں گے قرآن کریم کا، اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے. 10. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 3 لیٹرز پڑھیں تو آپ کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ویری گڈ. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کلام امام. امام کون ہے شاہنواز؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی. یا اللہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں. بہت ہی مزے کا واقعہ ہے یہ شاہنواز، ہم آپ کو سناتے ہیں. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ جب وہ اپنے کمرے یا حجرے میں بیٹھتے تو دروازہ بند کر لیا کرتے تھے. یہی طرز عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیالکوٹ میں تھا. لوگوں سے ملتے نہیں تھے، جب کچہری سے فارغ ہو کر آتے تو دروازہ بند کر کے اپنے شغل اور ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے. عام طور پر انسان کی عادت متجسس واقع ہوئی ہے. بعض لوگوں کو یہ ٹوہ لگی کہ یہ دروازہ بند کر کے کیا کرتے رہتے ہیں. ایک دن ان ٹوہ لگانے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مخفی کارروائی کا سراغ مل گیا. سراغ؟ ابھی ماما پورا پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا. اور وہ یہ تھا کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے قرآن مجید ہاتھ میں لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن فہمی کے لیے دعاؤں اور توجہ اللہ کو ہی اپنا رہنما بناتے تھے. شاہنواز، کچھ سمجھ میں آیا اس سارے واقعے سے؟ چلے ماما آپ کو بتاتی ہیں.
اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ایک کمپینین تھے، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہمیشہ سے یہ ایک ہیبٹ تھی کہ حضور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے، جہاں پہ حضور عبادت کیا کرتے تھے یا اپنا کچھ کام کیا کرتے تھے نا، حجرہ کہتے ہیں اس کو، حجرہ کہتے ہیں کچھ چھوٹا سا کمرہ جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عمومی طور پر فکس رکھا ہو کہ یہاں پر میں نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں. Like a small room. ہاں جی. تو وہ حضور کے پاس بھی ایک ایسا ہی کمرہ ہوا کرتا تھا جس کا حضور دروازہ بند کر لیا کرتے تھے. اب لوگوں کو یہ کیوریس ہوتے تھے، ان کو یہ سسپینس ہوتا تھا کہ حضور اندر جا کر کیا کرتے ہیں، ہے نا. ہاں جی. تو پھر ان کو پھر ایک دن یہ راز پتہ چل گیا، یعنی کہ جو سیکرٹ بات تھی یہ پتہ چل گئی کہ حضور اندر جا کر کیا کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ چپکے سے ان کو پتہ چلا کسی طرح سے کہ وہ یہ تھا کہ حضور اندر بیٹھے ہوئے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ تو تیرا کلام ہے، یہ کہ یعنی کہ اللہ میاں یہ تو تیری باتیں ہیں اور مجھ کو یہ تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک تو مجھے نہ سمجھائے. ایگزیکٹ ورڈز یہ ہیں کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں. یعنی کہ حضور نے اپنے آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل کیا کہ اللہ میاں مجھے یہ قرآن کریم جو تیرا کلام ہے مجھے صرف اور صرف تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے اگر تو مجھے سمجھائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے شاہ نواز کہ اگر حضور ایک پروفٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم سمجھنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں نا ہے حضور کے سامنے، تو ہماری تو عقل اور سمجھ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں قرآن کریم کا علم عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہمیں قرآن کریم کی سمجھ صحیح طرح نہیں آ سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد پیارے بچوں ایک نظم ہے، اس نظم کو ہم اس ویڈیو کے آخر میں بھی ترنم سے چلائیں گے، اور ابھی ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. آپ کو پہلے ماما سعادہ ریڈ کرتی ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اور ہمارے دوستوں کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. چھوٹی سی نظم ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ، پہلے تو ناظرے سے آنکھیں کروں گی روشن، پھر ترجمہ سکھانا جب پڑھ چکوں میں سارا، مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا، یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ. کچھ سمجھ میں لگی ہے؟ پیاری نظم ہے نا چھوٹی سی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور قرآن جو ہے وہ سب سے پیارا ہے، اور قرآن ہی ہے جو ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے جب ہم کمزوری فیل کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم سکیئرڈ ہوتے ہیں. یاد ہے شاہ نواز کبھی آپ سکیئرڈ ہوں تو اگر آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں تو آپ بیٹر فیل کرتے ہیں کہ اب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے پھر وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں کا خط ہے، یعنی کہ اللہ میاں کے پاس سے ہم تک آیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا کہ اللہ میاں ہم سے کیا باتیں کرتا ہے اس خط میں. پھر اس کے بعد ہے استانی جی پڑھاؤ. استانی جی کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ استانی جی؟ ہاں جی، استانی جی کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. استانی کہتے ہیں ٹیچر کو جو آپ کو پڑھاتی ہے، جیسے ماما بھی آپ کی استانی ہی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ. سپارہ کہتے ہیں قرآن کریم کے ایک پارٹ کو. قرآن کریم کے 30 پارٹس ہیں نا، تو ایک پارٹ جو ہوگا اس کو کہیں گے سپارہ. پہلے تو ناظرے سے آنکھیں کروں گی روشن. ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سمپل ریڈنگ، یعنی کہ سمپل ریسیٹیشن، جس میں آپ کو، کیونکہ ہماری لینگویج ڈفرینٹ ہے نا شاہ نواز، کچھ بچے اردو بولتے ہیں، کچھ بچے انگلش بولتے ہیں، تو ڈفرینٹ کنٹریز کے بچے ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں. تو ناظرے سے پہلے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں تاکہ ان کو ریڈ کرنا آ جائے. اس کے بعد پھر جب ان کو ریڈ کرنا آ جاتا ہے پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ سیکھتے ہیں اس کا. ترجمہ، ہاں جی، ٹرانسلیشن یعنی کہ. اور مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، یعنی کہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں تب تک آپ کیسے اس کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، ہے نا. ہاں جی. بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا، یعنی کہ قرآن کریم کا اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو اس کو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جب بچے قرآن کریم کو ناظرے کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ بھی سیکھیں. پھر اس کے بعد آخر میں دعا ہے کہ یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ. دکھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھ کا مطلب ہوتا ہے کہ تکلیف یا غم یا پھر کوئی بھی سیڈنس ہے نا، کوئی پرابلم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے شاہ نواز؟ ہمیں قرآن کریم کیوں پڑھنا چاہیے؟ Because it's Allah's holy book. Allah's holy book. کسی بچے نے مجھے لگتا ہے کہ سوال پوچھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے حضور نے اس کو کیا جواب دیا ہے. ہاں جی.
ایک واقف نو عزیزم نور الدین احمد نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ حضور انور نے اس کے جواب میں فرمایا تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ تیسری کلاس میں. آپ بھی تیسری کلاس میں ہیں ہے نا؟ ہاں جی. تو اس لیے غور سے سننا ہے کیونکہ وہ بچہ آپ کے لیول پر تھا. حضور نے فرمایا تم اسکول میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ تم پڑھتے جاؤ اور اچھی تعلیم حاصل کرو اور کچھ بن سکو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں ایک مکمل شریعت کے طور پر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب اتاری تاکہ اس کو انسان پڑھے اور اچھی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اسے کریں اور اچھا انسان بنیں، اور جو بری باتیں ہیں ان کے کرنے سے رکیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکیں. اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم روزانہ پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی اچھائیوں کو اختیار کریں اور اس میں مذکور برائیوں سے رکیں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، اجر دیتا ہے. جب انسان اللہ میاں کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھاتے میں تمہاری ساری نیکیاں لکھی ہوتی ہیں. یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا تو ہمارا جو سارا جو رجسٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا کہ اچھا اس بندے نے اتنے سال زندگی میں اپنے اس دنیا میں گزارے اور اس میں سے کتنے سال اس نے اچھے کاموں میں گزارے اور کتنے سال اس نے کوئی غلط کاموں میں گزارے. But you can't tell what Allah is physically and mentally like and how he looks like because we don't know. اچھا وہ ہم جب ہم مر جائیں گے تب اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. اس کے بعد ہے پیارے بچوں دعائیں. روزمرہ دعائیں یاد کریں. وضو کے بعد کی دعا. تو وضو کے بعد کی جو دعا ہے شاہنواز، اس میں پہلے آتا ہے سیکنڈ کلمہ. آپ کو سیکنڈ کلمہ آتا ہے؟ ہاں جی. Can I read it? ہاں جی سنائیں. Second کلمہ شہادت. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہاں جی شاباش. تو ماما آپ کو یہ پوری دعا پڑھ کے سناتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی لائن ہے اس میں ایڈ ہوگی اور پھر وہ وضو کی دعا بن جائے گی. اچھا جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کا ترجمہ یہ ہے شاہنواز اور ہمارے جو بچے سن رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا. تو موسٹلی بچوں کو تو شاہنواز سیکنڈ کلمہ آتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گی کہ آگے اور چھوٹی سی دعا ایڈ کریں اور پھر وہ وضو کی دعا بن جائے گی. ہاں جی. اور دیکھو شاہنواز جیسے انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گندگی دور ہوتی ہے، اپنا منہ صاف کرتا ہے، اپنی ایلبوز تک بازو دھوتا ہے، اس کے جسم سے گندگی دور ہوتی ہے نا اس طرح سے ہاں جی. وضو کے دوران. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے جو کہ ہمارے روح کو گندگی سے پاک کرنے والی ہو. یعنی کہ اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا، یعنی کہ جو اپنی روح کو پاک رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. امین کہتے ہیں جو کہ امانت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی اس بات کو سیکرٹ رکھتا ہے، وہ آگے کسی کو جا کے بتاتا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس سے آپ ایڈوائس لیتے ہیں، جس انسان سے کوئی ایڈوائس لی جاتی ہے وہ امین ہوتا ہے، پھر اس کو اس بات کو اپنے تک رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ شاہنواز اگر آپ کو کسی اپنی لائف میں کسی سے مشورہ چاہیے یا پھر کسی کو آپ سے مشورہ چاہیے، اگر کوئی انسان یا کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ شاہنواز مجھے مشورہ دیں میں یہ کام کروں یا پھر یہ کام کروں، اس کے بعد پھر آپ کو جو مشورہ دینا چاہیے وہ اس طرح سے دینا چاہیے کہ آپ اس میں اپنی ذاتی غرض کو بیچ میں ایڈ نہ کریں، یعنی کہ اپنے کسی مفاد یا اپنے کسی فائدے یا اپنے کسی مطلب کو اس میں ایڈ نہ کریں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر اس نے مشورہ لیا تو میں اس کو وہ مشورہ دوں جو کہ اصل میں مجھ کو دینا چاہیے. وہ ایڈوائس، مشورے کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائس دوں کہ میں اس کو کیا بہتر ایڈوائس ہے جو کہ اس کے لیے بہتر ہوگی. کیونکہ دیکھو اگر ہم اس سے بے ایمانی کر دیں گے اور ایسا مشورہ اس کو دے دیں گے تو ممکن ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کا نقصان اگر ہو جائے تو آپ کو کس قدر افسوس ہوگا کہ میری وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا ہے نا. ہاں جی. تو ہمیشہ جب آپ مشورہ کسی کو دیں پوری اونیسٹی کے ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، بالکل ویسے ہی جیسے آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو مشورہ دے، اور بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی سے ایڈوائس مانگیں اور وہ آپ کو بہتر طرح سے ایڈوائس دے. اور پھر اس کے بعد اس بات کو آگے پھیلانا نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی. امین کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ بات آپ تک رہے. ہاں جی. It means it's like a secret but you can't tell anybody, only in between you and Allah. And that person.
اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ادب آداب ایٹیکیٹس، کرنا کر کرنا کر. کرنا کر کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں ہے نا. ہاں اس جی. دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید پر تدبر کیا کر. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر غور کرنا، اس آیت کو بار بار اپنے دل میں ریپیٹ کرنا، اس کے اوپر سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہو، کوئی اور پہلو بھی ہو اس کا جو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذہانت بھی عطا کرے گا، وزڈم بھی عطا کرے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ نقطے عطا کرے گا جو عام طور پہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے تو روزانہ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کر. صبح کے وقت جن بچوں نے قرآن کریم ختم کر لیا ہوا ہے تو ان کو تو ضرور قرآن کریم جو ہے صبح کے وقت اسکول جانے سے پہلے نماز کے بعد تھوڑا بہت تلاوت ضرور کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کا پورا دن جو ہے وہ اچھا گزرے. جیسے صبح کا ناشتہ آپ کو بریک فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر پاور آ جاتی ہے نا، ہاں جی. اسی طرح سے انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو بھی بریک فاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بریک فاسٹ انسان کی روح کا قرآن کریم ہے. ہاں جی. تو قرآن کریم کے احکام کو ہر چیز پر مقدم رکھ. دیکھو قرآن کریم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا لاز ہیں، کیا کیا باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ کرو اور ایسے نہ کرو، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر ہر چیز کو جو بھی اپنی لائف میں آپ نے کرنی ہوگی، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، پھر آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے تو مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو کہا ہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو پھر قرآن کریم آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے. بہت سی چیزیں آپ کو پہلے سے طے کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام نہیں کرنے والا، آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں جی. تو قرآن مجید کا ترجمہ اور مطلب سیکھنا اپنے پر لازم کر لے. ٹھیک ہے شاہنواز، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بچے جو ہیں ناظرہ سے قرآن کریم پڑھ لیں تو بہت ضروری ہے کہ پھر وہ بھول نہ جائیں. اس کے بعد پھر وہ اس کو ریپیٹ کریں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کا مطلب سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں. جب قرآن تیرے سامنے پڑھا جائے تو غور سے سن اور خاموش رہ. یہ ادب کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اس میں کہ شاہنواز جب بھی قرآن کریم آپ سنیں، چاہے وہ ٹی وی پر لگا ہو یا پھر کہیں پر آپ کے کان میں آواز پڑ جائے کہ کہیں پر قرآن کریم پڑھا، ہاں جی، تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاموش رہنا ہے اور ادب سے اس کو سننا ہے. اور اس کے بعد پھر ہے تجھے لازم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک مقرر حصہ قرآن مجید کا ضرور پڑھا کر. مقرر حصہ کا مطلب ہے کہ ایک آپ نے فکسڈ پیجز رکھے ہوں کہ میں نے اتنے تو کم سے کم ضرور پڑھنے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوں اور ان کو ابھی ڈیفیکلٹ ہو پڑھنا تو وہ کچھ لائنز پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو کم سے کم ان کو 2 رکوع تو صبح کو ضرور پڑھنے چاہیے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار اپنے مطابق بڑھا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ایسی رکھنی چاہیے جو کہ ایوری ڈے بچہ اس کو ریپیٹ کرے، تاکہ بچے کا جو ہے عادت ہو جائے کہ میں نے کم سے کم اتنا ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. If he's reading Quran Kareem online, that's okay. ہاں جی. اچھا، با ترتیب، باقاعدہ، با ترجمہ، با وضو، با ترتیل، اور اس نیت سے کہ میں اس کتاب کو اپنا رہنما بنانے اور عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کو ایک تو با ترتیب پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آپ نے اگر شروع سے شروع کیا تو رینڈملی نہیں اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اس میں سے سورت پڑھنا چاہیں دیٹس اندر تھنگ، لیکن آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو اس کی ترتیب کے حساب سے پڑھیں. اگر آپ نے شروع سے قرآن کریم شروع کیا تو پھر اس کو پیج وائز پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد ہے باقاعدہ ترجمہ. اچھا، باقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے رولز کو فالو کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ ہماری ڈیفرنٹ لینگویج ہے نا، تو قرآن کریم ایک ڈیفرنٹ زبان میں ہے، تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اس کے رولز کے ساتھ فالو کر کے پڑھا جائے. با ترجمہ یعنی کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور با وضو یعنی کہ قرآن کریم کو وضو کر کے پڑھنا چاہیے. اور با ترتیل، ترتیل کا مطلب ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ اس کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس کو اچھا کر کے، اور اس نیت سے کہ میں اس کتاب کو اپنا رہنما، یا رہنما کا مطلب ہوتا ہے کہ استاد، قائد، راستہ دکھانے والا، یعنی کہ قرآن کریم کو آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ میرے لیے میرے لائف میں لیڈ کرے گی مجھ کو یہ کتاب جو ہے، اور اس کو پھر اس حساب سے سمجھنا ہے. قرآن کریم بیسیکلی بچوں ایک بک آف لاز ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. اور اگر جس بچے کو قرآن کریم کے وہ لاز جو ہیں پتہ ہوں گے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو اس کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے شاہنواز؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. حابیل اور قابیل کا قصہ، قصہ کہتے ہیں کہانی کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. حابیل اور قابیل پتہ کون تھے؟ نہیں. ماما آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حابیل اور قابیل کون تھے. گڑیا آپی، مجھے دودھ پینے کی دعا نہیں آتی. آپ دونوں جب پڑھ رہے تھے تو مجھے تھوڑی سی یاد ہو گئی تھی.
خاقان نے گڑیا کو کہا۔ وہ کل ہی اپنی امی جان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی پھپھو کے گھر آیا تھا۔ احمد فوراً بولا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اسے اور زیادہ کر دے۔ یہ دودھ پینے کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ گڑیا، خاقان بھائی آپ جلدی سے یاد کر لو گے انشاءاللہ۔ گڑیا نے بھی دعا دہرائی اور کہا، دادی جان، خاقان بھائی کو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی۔ انہیں اسکول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور وہ 900 سال تک زندہ رہے۔ اچھا، خاقان کو اسکول میں بتایا گیا کہ ان کے اسکول میں ٹیچر نے بتایا یا کسی نے بتایا کہ حضرت آدم جو تھے وہ دنیا میں پہلے انسان تھے اور وہ 900 ایئرس تک زندہ رہے۔ کیا ایسے پاسبل ہے شاہ نواز کہ کوئی انسان 900 ایئرس تک زندہ رہے؟ نہیں، you'd be dead by then. ہاں جی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں دادی جان نے پھر کیا کہا۔ احمد بیٹا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، یعنی کہ پروفٹ تھے۔ ہاں جی، first prophet because حضرت آدم واز the first prophet، ہاں اوکے۔ جی، اور انبیاء کی عمر کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد بعض اوقات ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر جب لوگ کمزور ہوتے ہیں اور مذہب سے دور چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتا ہے، یعنی کہ نیا پروفٹ بھیج دیتا ہے۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات دنیا میں تقریباً 900 سال یا اس سے زائد رہی ہوں گی۔ اسے بائبل میں ان کی عمر ہی بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بائبل جو کرسچنز کی ہولی بک ہے نا، اس کے ہاں اندر یہ جی، بات لکھی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے 900 ایئرس تک رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کیونکہ پروفٹ تھے نا، تو اس کا ہاں مطلب جی، ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، لوگوں نے کتنا عرصہ ان کو فالو کیا، 900 ایئرس تک۔ ہاں جی، تو کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سوچا کہ اچھا شاید حضرت آدم کی عمر بتائی گئی ہے، جبکہ وہ حضرت آدم کی عمر نہیں تھی، بلکہ ان کی جو ٹیچنگز تھی نا، انہوں نے 900 ایئرس تک لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نیا نبی بھیج دیا۔ ہاں جی، تو چلو پھر آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل، یعنی کہ جو فرسٹ پروفٹ تھے نا، ان کے جو بیٹے تھے، ان کو اللہ میاں نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا کیا نام تھا، قابیل۔ دونوں کے were نام، they both boys؟ ہاں جی، دونوں بوائز تھے اور نام بھی دیکھو ملتے جلتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا گڑیا، ہمارے اسکول کی کتاب میں تھا کہ حابیل نے قابیل کو مارا تھا، یعنی کہ کل کر دیا تھا۔ نہیں، that's not true. لیٹس Is سی۔ it؟ دادی جان، نہیں گڑیا، آپ نے الٹ کہہ دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری استاد نے ہمیں سہولت سے یاد کرنے کے لیے بتایا تھا کہ قاف سے قابیل اور قاف سے قتل۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کل کر دینا۔ ہاں جی، I think I now understand why they were doing it. Because they were like fighting over who's gonna be the next prophet. نہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اچھا، اور کس بھائی نے قتل کیا تھا؟ جس کا نام قاف سے شروع ہوتا تھا، قابیل نے۔ قابیل، not قابیل، قابیل۔ ہاں جی احمد، دادی جان یہ تو آسان بات بتا دی کہ قاف سے قابیل اور قاف سے قتل، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ قابیل نے حابیل کو جان سے ہی مار ڈالا؟ دادی جان، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو محنت کرنے اور پھر اپنی کمائی سے خدا تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، جس پر قابیل کو غصہ آ گیا، یعنی کہ دونوں بھائیوں نے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انکم تھی اس سے یا جو بھی تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کچھ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کو غصہ آ گیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول کی۔ اچھا، اس نے غصے میں کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابیل ایک نرم خو انسان تھا، یعنی کہ کائنڈ ہارٹڈ تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جس کا دل اچھا ہو، جو کہ نیک انسان ہو، کائنڈ ہارٹڈ ہو۔ یعنی حابیل نے قابیل کو سمجھانا چاہا کہ لڑائی کرنے کی بجائے متقی بننے کی کوشش کرو تو قربانی قبول ہو جائے گی۔ جیسے آپ کے نمبر اگر کم آئیں تو ٹیچر یا امی کہتی ہیں کہ اور زیادہ محنت کرو، اگلی بار کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حابیل نے قابیل کو سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے یعنی پہل کرو گے تب بھی میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ دیکھو وہ کتنا اچھا بھائی تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے مارنے کے لیے آگے آؤ گے تو میں پھر بھی تمہیں نہیں ماروں گا۔ دیکھا، اس لیے اللہ میاں نے اس کی قربانی قبول کی تھی کہ وہ اس لیے اتنا زیادہ ہمبل تھا اور کائنڈ ہارٹڈ تھا۔ حابیل کی عاجزی اور انکساری اور اس طرح سمجھانے سے قابیل کو اور بھی غصہ آ گیا اور اس نے حابیل کی جان لے لی، یعنی کہ اس کو مار دیا، اس کو کل کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قابیل سے ناراض ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، ہاں جی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
کوا کیا کر رہا تھا؟ کوا جو زمین کو اپنے پنجوں سے کھود رہا تھا، یعنی کہ ڈگ کر رہا تھا۔ اس طرح اللہ نے قابیل کو سمجھایا کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کی لاش کو مٹی سے ڈھانپ دے، یعنی کہ وہ بھائی جو تھا، اپنی جو بھائی تھا، دوسرا بھائی جس کو اس نے مارا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کوا جو ہے وہ زمین کو ڈگ کرے، پتہ ہے نا کوے کتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ سکلز آتے ہیں، تو وہ زمین کو کیا کر رہا تھا کہ وہ کھود رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنٹ دیا کہ تم اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کو دفن کر دو۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کی لاش کو مٹی سے ڈھانپ دے، یعنی اسے دفن کر دے۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوا، اور اس نے اپنی اس حرکت پر افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ کیا میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنائے بغیر جانے لگا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا، یعنی کہ جب اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تو وہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیا ایک کوے سے بھی گرا ہوا انسان ہوں، میں اتنا زیادہ گرا ہوا ہوں کہ ایک کوا جو ہے وہ تو اپنے ڈگ کر رہا ہے اور اپنے جو فیلو کو اس میں بری کر رہا ہے، اور میں اپنے بھائی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے بھائی کو مٹی میں دفنا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سزا نہیں دی۔ خاقان نے بڑی بڑی آنکھیں کھولے دادی جان سے پوچھا، آپ کیا سوچتے ہیں شاہ نواز، کیا ہوا ہوگا؟ Allah might have forgiven him. لیٹس سی۔ دادی جان: جی بیٹا، ضرور سزا دی ہوگی، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قابیل پچھتانے والوں میں سے ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ ریگریٹ اس نے کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو کیوں مار دیا۔ ساری عمر اس دکھ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ اس سے اتنا گندا کام ہوا۔ عمر بھر کا پچھتاوا بھی تو اپنی ذات میں ایک سزا ہے۔ انسان کا سکون چھینا جاتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے گڑیا؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، ہمیں ہمیشہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ احمد: اور اگر ہم اللہ میاں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں بڑھا کر بھی تو دے گا، ہے نا دادی جان؟ دادی جان: جی بالکل احمد اور گڑیا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا بھی ہے، لیکن دعا آپ کو پھر کبھی سکھاؤں گی، اس وقت بہت رات ہو گئی ہے۔ سونے کی دعا پڑھیں اور اپنے اپنے کمرے میں چل کر سونے کی تیاری کریں۔ بچے یہ سن کر اٹھے اور دادی جان سے دعائیں لے کر کمرے سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز، اس میں آج کا سبق، اور آج کا سبق میں ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ This time it's not the class one, okay? You're lucky. کل نہیں، ابھی۔ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Now, اور in the کل؟ present. اور کل؟ Like in the past, yesterday. نو، جو یہ والا کل ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹمورو۔ اچھا، آج اسکول سے چھٹی تھی اور فارس صبح سے خوب کھیل رہا تھا۔ اسے اور اس کے بھائی فاتح کو قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ فارس نے ابھی قاعدہ یسرن القرآن ختم کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے۔ وہ فاتح کو بھی یسرن القرآن پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ فارس کو یہ نظم بھی ازبر ہے، قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ ابھی ہم نے پڑھی تھی نا یہ نظم۔ ہاں جی۔ اور اب وہ فاتح کو بھی تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کروا رہا ہے۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ فارس نے جب نیا اسکول جانا شروع کیا تو تلاوت قرآن کریم میں سستی دکھانے لگا۔ اسکول سے آ کر کھانا کھاتا اور دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث سو جاتا۔ پھر شام کو کھیلنے، ہوم ورک کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے بعد کل تلاوت کرنے کا کہہ کر سو جاتا، یعنی کہ وہ اتنا تھک جاتا کہ پھر وہ کہتا کہ اچھا میں آج نہیں کل تلاوت کروں گا قرآن کریم کی۔ فارس کی امی کافی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہی تھیں، وہ اس بارے میں خاص دعا کر رہی تھیں اور کئی بار فارس کو توجہ بھی دلا چکی تھیں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا، یعنی کہ وہ بیزی تھا نا، جیسے بچے عام طور پہ بیزی ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فارس کو سمجھانے کی غرض سے اس کی امی کے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا دیا۔ ایک دن فارس صبح اٹھا تو اس نے اپنی امی سے اسکول کے ٹفن میں اپنے پسندیدہ بسکٹ رکھنے کا بھی کہا۔ بسکٹ، ہاں جی، لنچ باکس میں۔ اس کی امی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا جی ٹھیک ہے، لیکن آج نہیں کل رکھ دوں گی۔ اسکول سے واپسی پر اس نے اپنے پسندیدہ چاکلیٹ کھانے کی فرمائش کی۔ کل نہ دے دوں، امی نے جواباً کہا۔ فارس کو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ اس سے پہلے امی نے اس کو کبھی اس طرح منع نہیں کیا تھا۔ شام کو جب اس نے امی کو کہا کہ امی جان میرے ساتھ لوڈو کھیلیں گی، تو امی جو فاتح کی شرٹ کا بٹن ٹانگ کر بیٹھی ہی تھیں، معنی خیز انداز میں کہنے لگیں کل ہم کھیلیں گے۔ فارس سوچ میں پڑ گیا کیونکہ اس کو سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں امی ایسا کیوں کر رہی تھیں؟
She wanted Faris to read the Quran because he was always busy and wasting his time on other stuff but never reading Quran. If you have time for one thing, you have time for Quran. ہاں جی شاہنواز کو سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں جی. شام کو جب وہ فٹ بال, کیونکہ وہ ایوری ڈے بچہ کہتا تھا کہ میں اچھا کل کر لوں گا کل کر لوں گا, And he never تو used to پھر do اس کی it. ماما نے بھی یہی ٹرک کرنا شروع کر دیا کہ اچھا میں بھی کل کر دوں گی میں بھی کل کر دوں گی. And then they started copying each other. شام کو جب وہ فٹ بال کھیل کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ امی فاتح کو یسرن القرآن پڑھا رہی ہیں, لیکن آج انہوں نے روزانہ کی طرح فارس کو نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کا یاد کروایا اور نہ ہی اسے بلایا. اب فارس کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ جلدی سے غسل خانے گیا, کپڑے تبدیل کیے اور وضو کیا اور قرآن شریف ہاتھ میں لیے اپنی امی جان کے پاس آ کر کہنے لگا, امی جان مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ سے روزانہ تلاوت کیا کروں گا, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں. اب دیکھو ماؤں کی ناراضگی جو ہوتی ہے بچوں کا دل توڑ دیتی ہے نا, بچے اداس ہو They جاتے ہیں. like get so sad when they ہاں جی they, بچے like, اپسیٹ ہو جاتے ہیں. sad when اس کی امی نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ فارس کی توجہ پھر سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی طرف مبذول ہوئی ہے. انہوں نے بیٹے کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں بھلا اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہوں گی, لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے میں سستی دکھاؤ گے تو میں تو ناراض ہوں گی ہی, اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں ہماری بہتری کے لیے قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی تلقین فرمائی ہے. فارس کو یہ بات سمجھ آ گئی اور اس نے آئندہ کبھی تلاوت قرآن میں ناغہ نہ کرنے کا عہد کیا, یعنی کہ اس نے پرومس کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مس نہیں کرے گا تلاوت قرآن کریم. ہاں جی. بعد میں اس کی امی نے دونوں بھائیوں کو چاکلیٹ بھی دی اور ان کے ساتھ لوڈو بھی کھیلی. Yay. شاہنواز کو لوڈو پسند ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں سڈوکو میں شاہنواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ Expert. This اسی time, پیٹرن پر ہیں, 3 روز ہیں اور اس کے بعد پھر but this time there are like less squares and there are more numbers. اچھا لیس اسکوئرز اینڈ مور نمبرز. ہاں جی. One, ماما two. کو تو یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں کھیلنا آتا, لیکن شاہنواز آپ کو اچھا کھیلنا آتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بچوں کو بھی یہ اچھا کھیلنا آتا If ہوگا. you don't know, ایک ٹرک جو تھا وہ میں نے پڑھا اور وہ یہ تھا کہ جس باکس میں سب سے زیادہ نمبرز ہوں آپ پہلے اس کو فل کر سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ ایزی ہو جائے گا, پھر وہ فل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ باقیوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بچے تو اس کو دیکھ کے فوراً ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس باکس میں کیا آتا ہے, ہاں جی. اور جلدی سے اس کو فل کر کے پھر آپ الفضل میں بھیج سکتے ہیں. ہاں جی. اچھا پیارے بچوں, اس کے بعد آتا ہے تلاش کریں. پہلے جیسا کہ مسجدوں کے نام تھے یا شہروں کے نام تھے, اس دفعہ برے اعظموں کے نام ہیں, یعنی کہ کانٹیننٹس کے نیم ہیں, اور آپ اس میں گراف سے درج ذیل پاکستان. بڑے اعظموں کے نام تلاش کریں. پاکستان کنٹری کا نام ہے اور وہ بڑے اعظم نہیں ہے, بڑے اعظم کہتے ہیں کانٹیننٹس. اس کے بعد ہے افریقہ, ایشیا, امریکہ, یورپ, انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا. ہاں جی, کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے, اور وہ تو جلدی سے دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا This نہیں is ہے. Urdu word puzzle. ہاں جی. اس کے So بعد ہے if پیارے you're- بچوں بوجھو تو صحیح. بوجھو تو صحیح کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ ریڈل ہوتی ہے, پہیلی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک آپ کو ہنٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کریں, اور اس کے بعد بچوں کو گیس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اوکے, تو پیارے بچوں آج سب سے پہلے اس میں ہے شاہنواز, ماما آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے بچوں کو بھی, اور بچے گیس کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے, اور ہم اس کے جو جوابات ہیں وہ ایک دوسرے پیج پر لکھیں گے اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا جب ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ آپ نے فوراً اس کو پک کیا تھا یا نہیں, تو اس سے آپ کو And this is Urdu riddle, ہاں not جی. English. چلو اب شروع کرتے ہیں. پہلی پہیلی ہے, سب کے ساتھ وہ چلتا جائے, کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس کو لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے؟ وٹ یو تھنک؟ چاند ہو سکتا ہے, جب ہم چلتے ہیں چاند کے ساتھ تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے, سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. اللہ میاں تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو اچھا, تو بچے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. I think I found it out. چاند اور سورج ویسے تھوڑے دور ہوتے ہیں ہم سے, وہ Another ہمارے human. ساتھ ساتھ نہیں چلتے. Another human. ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں another No, human. but if it's an atom. اگر ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے اگر, تو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے شیشے کا گھر, لوہے کا در. در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. مٹکا سا پیٹ, یعنی کہ بلون جیسا پیٹ, چھوٹا سا سر اور اس کا چھوٹا سا ہیڈ ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ شیشے کی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر میٹل کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, میٹل کی, اس کے اوپر آپ کیلنٹور ہوتا ہے یا انٹرس ہوتی ہے, کوئی ایسا گیٹ وے ہوتا ہے, اور Palace. اور مٹکا سا پیٹ, What matkasa? بلون جیسا, مٹکا جیسا, گھڑے جیسا. I think castle. Castle.
or palace. وہ راؤنڈ تو نہیں ہوتا نا, تو وی نیڈ ٹو تھنک سم تھنگ راؤنڈ راؤنڈ جو کہ Hot بلون air جیسے. balloon. نہیں, یہ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہے جس نے بھی وہ ساز بجایا خود نہ سنا دوسروں کو سنایا, یعنی کہ وہ کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ بجایا جس نے, وہ اس کو خود نہیں سن سکتا جب وہ بجا رہا ہوگا. Violin. وائلن تو خود سن سکتے ہیں جب آپ بجا رہے I ہوں گے. think تو آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کون سا ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ بجایا جائے تو جو بجا رہا ہو وہ اس کو خود نہیں سن سکتا. اور ایسے کب what is ممکن the ہے؟ hint? What is the hint? وہ ہم ساری جو جوابات ہیں وہ ہم ایک دوسرے پیج پہ لکھیں گے اور ہماری دوست وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. But what are the hint? Tell me the ہنٹ, hint. Yeah, hint for that اس کا question. مطلب ہے کہ آپ وہ ساز جو بجا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ, یعنی کہ اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہوتا, یا تو وہ سو رہا ہوگا یا پھر وہ کچھ اور ہوگا, یعنی کہ وہ اس کی آواز کو سن نہیں سکتا. ایسی کنڈیشن کون سی ہوتی ہے جب آپ سن نہیں سکتے, آپ جب وہ پلے کر رہا ہوگا وہ جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. Piano? میوزیکل انسٹرومنٹ کوئی سوتے میں بجا سکتا ہے؟ سوتے نہیں. میں کون سی آواز نکال سکتا ہے؟ Snoring. Maybe you are right, but we will find out this. اچھا پیارے بچے, اس کے بعد ہے کہ گزشتہ شمارے سے دعا اور احادیث یاد کرنے والے بچوں کے نام یہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے بچوں کے نام ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے یہ والے جو پزلز اور یہ جو پہیلیاں ہیں, یا پھر اگر آپ کی کوئی رائے ہے, وہ ضرور ہمیں الفضل کے ایڈریس پر بھیجیں, ای میل ایڈریس پر بھیجیں, یا آپ ہمیں واٹس ایپ کر Or سکتے ہیں, just call them. کال بھی کر سکتے ہیں, یا ٹیلی گرام بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا اس میں سے پارٹس جو ہیں وہ زیادہ پسند آ رہے ہیں, اور کیا کیا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے, تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور اگر آپ اس میں کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں, اور بچوں کے الفضل کا حصہ بن سکتے ہیں, ہے نا شہنواز؟ Hannah. ہے نا؟ نہیں, ہاں جی. Hanji. تو چلیں بچوں, یہ تھا آج کا الفضل. ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سے سیکھا ہوگا. قرآن کریم کی باتیں سیکھی ہم نے پیارے حضور کی باتیں پتہ چلی ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پتہ چلا کہ حضور کا ایک زندگی کا ایک بہترین واقعہ تھا جو کہ بہت ہی مزے کا تھا. پھر اس کے بعد کچھ دعائیں تھی, احادیث تھی. And then Prophet Adam. ہاں جی, دادی جان کا آنگن تھا. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے آج کا یہ الفضل انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن کو ابھی تک شاید پتہ نہ ہو کہ بچوں کا الفضل اب یوٹیوب کے چینل پر بھی آ چکا ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا پھر آپ کے جو Like and ایسے, subscribe and share to your other friends. ہاں جی, تاکہ ان کو بھی سننے کا موقع ملے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں, اور ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اور پھر اس سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور ان کو بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا. اوکے پیارے بچوں, اللہ حافظ. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن سب سے اچھا, قرآن سب سے پیارا, قرآن سب سے اچھا, قرآن سب سے پیارا, قرآن دل کی قوت, قرآن ہے سہارا, قرآن دل کی قوت, قرآن ہے سہارا, قرآن سب سے اچھا, قرآن سب سے پیارا, قرآن دل کی قوت, قرآن ہے سہارا. اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا, اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا, استاد جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ, استاد جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ.
पहले तो नाज़रे से आंखें करूंगी रोशन, पहले तो नाज़रे से आंखें करूंगी रोशन, फिर तर्जुमा सिखाना जब पढ़ चुकूं मैं सारा, फिर तर्जुमा सिखाना जब पढ़ चुकूं मैं सारा, मतलब ना आए जब तक क्यों कर अमल है मुमकिन, मतलब ना आए जब तक क्यों कर अमल हो मुमकिन, बेतरजुमे के हरगिज अपना नहीं गुजारा, बेतरजुमे के हरगिज अपना नहीं गुजारा, या रब तू रहम करके हमको सिखा दे कुरान, या रब तू रहम करके हमको सिखा दे कुरान, हर दुख की ये दवा हो, हर दर्द का हो चारा, हर दुख की ये दवा हो, हर दर्द का हो चारा, दिल में हो मेरे ईमान, सीने में नूरे फुरकान, दिल में हो मेरे ईमान, सीने में नूरे फुरकान, बन जाऊं फिर तो सचमुच मैं आसमां का तारा, बन जाऊं फिर तो सचमुच मैं आसमां का तारा, कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा, कुरान दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा, अल्लाह मियाँ का खत है जो मेरे नाम आया, उस्तानी जी पढ़ाओ जल्दी मुझे सितारा, कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा, कुरान दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा, कुरान है सहारा, कुरान है सहारा।